ایک ایسا بڑا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ عورت کون تھی؟ اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرتناک واقعے کو جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مردوں سے جنسی تعلق بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ عظیم کو چھوڑ کر صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا جسے تاریخ میں صدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بد فعلی اور ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات حلال طریقے سے پوری کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ لہٰذا عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں صدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور کہا کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کیونکہ ان مسافروں کو صدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو ان خوبصورت جوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم صدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کوئی راہگیر اس علاقے سے گزرتا تو وہ ان کو پکڑ کر جبراً بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مسافروں کو صدوم کے باشندوں سے بچانا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان مسافروں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا کہ خوبصورت نوجوان گھر میں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوجی، کیوں نہ میں صدوم کے لوگوں کو جا کر خبر دوں کہ لوط کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں اور پھر وہ ان کو پکڑ لیں۔ دراصل لوط کی بیوی اب تک آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تھی اور وہ کافر و منافقہ تھی اور اپنے قوم میں ہونے والے تمام تر بڑے کاموں کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والیہ تھا۔ وہ خود ایک معزز خاتون تھی اور تعلق رکھنے والی تھی۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں ہے، جبکہ یہودی لٹریچر میں اس کا نام ایڈو یا ایدت لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب وائلہ کو یہ علم ہوا کہ یہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر مہمان ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً صدوم کے شریر ترین لوگوں کے پاس گئی اور کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان لڑکے میرے شوہر لوط کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع غفیر لگا تھا۔ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان جو دراصل مقدس فرشتے جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ رات ختم ہونے سے قبل آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی وائلہ کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کے مینا برس رہے تھے، ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹی، بیوی اور فرشتوں کے ساتھ جلدی قدم بڑھا رہے تھے۔
اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر صدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی وائلہ، جو اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہے رے میری قوم! اس پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس پر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی اور اسی جگہ بت بن گئی۔ آخر لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے پیچھے موڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے موڑ کر دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلہ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ گھر، اپنے مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا، اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے موڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط اور نوح کی بیوی تھی، جو پیغمبروں کے زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہی۔ وہیں دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے، جنہوں نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے لوط اور نوح کی بیوی کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکی اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے رہنے والے جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کے نام صدوم، عبورہ اور زرخ تھے۔ یہ قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج صدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں مٹی برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کھیتی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ پینے لائق پانی تک ہی نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کھمبا دریافت کیا، جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کے ماؤنٹ سودم نامی اس پہاڑی پر موجود ہے، جو کہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔